وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دلني على قبرها. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے. مولا تیری شان بڑی ہی عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے. یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. مولا اگر موقع ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں تعلیم قرآن عام ہو جائے اور سب پرچموں سے اونچا میرے مولا پرچم اسلام ہو جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رازق کل ہے، داتا دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے.
ساری کائنات کو بنانے والا، اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا، وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام آمنہ کے لال، سید کونین، تاجدار مدینہ، قلب سینہ، امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید مالک کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کائنات جس طرح اپنے گھر کے اندر ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اللہ جو خالق کائنات ہیں، جو مالک کائنات ہیں، جو رازق کائنات ہیں، انہوں نے اپنے خاص الخاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اس خاص بندے کا تذکرہ فرما کے اس کی صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پہ غور کیا جائے تو اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کے اندر ذرا غور سے سنیے کیا فرمایا ہے۔ اور ذرا اللہ پاک کا قرآن سنتے جانا۔ مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے گھروں کو تعمیر وہ لوگ کرواتے ہیں۔ اللہ اگر دنیا پہ تیرا گھر بنانا پڑ جائے کون بنائے گا؟ کون سے لوگ اس کی تعمیر کریں گے، اس کا خیال کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے گھروں کو تعمیر، میرے گھروں کو وہ بندے بنائیں گے، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کا خیال، اللہ کے گھر کی صفائی کون سے لوگ کریں گے؟ سب سے پہلی خوبی اس انسان کے اندر یہ ہوگی کہ اللہ کی ذات پر وہ ایمان لانے والا ہوگا، اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رازق سمجھنے والا انسان ہوگا، وہ اللہ کے گھر کو بنا سکے گا۔ اب جس نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا، میرے بھائیوں اس کو اللہ کا گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اللہ کا گھر تو وہ بنائے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے گھر کا خیال کرنے والوں سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے گھر کے اندر دین کا کام کرنے والوں سے بھی محبت ہوگی، اور جس نے اللہ پہ ایمان ہی نہیں لانا اس کو اللہ کے گھر کے بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا وصف، پہلی خوبی اس بندے کی بیان فرمائی ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، حشر کے دن پر وہ ایمان لانے والا ہوگا۔ مال وہ بندہ اللہ کے گھر پہ خرچ کر سکے گا جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی میری دکان بھی عارضی، میرا مکان بھی عارضی، میری دولت بھی عارضی، میری گاڑی بھی عارضی، میرا نام بھی عارضی، میری جوانی نے بھی فنا ہونا ہے، میری زندگی نے بھی ختم ہونا ہے، اور میرے مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، جس میں میرا رب پوچھنے والا ہوگا، مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، بتا میرے بندے مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا ہے۔ اس لیے وہ بندہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کروائے گا، اس لیے وہ بندہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کی صفائی کروائے گا، اس لیے وہ بندہ اپنے مال کو خرچ کر کے اس مسجد کے اندر مدرسہ قائم کروائے گا، اس لیے وہ اللہ کا بندہ آخرت کے لیے اس مدرسے کے اندر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، چونکہ اس کو اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے گھر سے بھی محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں، تیسری خوبی اس بندے کے اندر کیا ہوگی؟ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایرا غیرا نتھا خیرا ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں مسجد بنا لوں گا، میں مدرسہ بنا لوں گا، میں دین کا کام کر لوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری خوبی، تیسرا وصف کیا بیان کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، مالک کائنات نے فرمایا وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیو، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ مسجد تو وہ بنائے گا جو خود بھی نماز پڑھنے والا ہوگا، لوگوں کو بھی اللہ کے گھر کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ کیونکہ میرے بھائیو، اگر بنیاد کمزور ہے تو باقی ساری منزل، ساری بلڈنگ ہی کمزور ہے۔ اس لیے الصلاۃ عماد الدین۔ اور جو میرے بھائی پریشان و لال ہیں، پریشانی مال کی ہو یا اولاد کی ہو، پریشانی بیٹیوں کے جوانوں نے کی ہو، پریشانی عزت کی ہو، یاد رکھنا میرے اللہ کا وعدہ یہ ہے، میرے پریشان الحال بندو، میرا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دینا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ جب بھی میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں پریشانی آ جائے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، میرے بلال اٹھو اذان دو، چونکہ اذان کے بعد جب نماز پڑھی جائے گی، نماز محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
نماز کے اندر سکون ہے، نماز کے اندر اطمینان ہے، نماز کے اندر اللہ کی ملاقات ہے۔ اور مسجد وہ بندہ بنائے گا جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ بندہ زور کی نماز پڑھ دے، عصر کی چھوڑ دے، مغرب کی پڑھ لے، عشاء کی چھوڑ دے، اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی، پھر زور کے انتظار میں رہا، پھر زور کی نماز ادا کی، پھر عصر کی انتظار میں رہا، پھر عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کے انتظار میں رہا، پھر مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کے انتظار میں رہا، اور عشاء پڑھ کے جب سونے لگا پھر بھی خیال یہی ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ نہ کھلے اور فجر کی نماز رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت والے دن اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ بڑی سخت ہوگی، گرمی بڑی سخت ہوگی، میرا رب اس دن اپنے عرش کا سایہ ان 7 بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ زور پڑھ کے گیا، بے سکون ہو گیا، بے چین ہو گیا، بازار میں چلا گیا، دکان میں چلا گیا، گھر میں چلا گیا، اب اس کا دل نہیں لگتا، یہ کہتا ہے کب اذان ہوگی، کب آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کب مجھے مؤذن بلائے گا اور یہ کہے گا او دکاندار دکان بند کر، او گھر میں رہنے والے باہر آ جا، مسجد میں آ جا، اللہ کے گھر میں آ جا، کیونکہ تجھے سکون بھی ملے گا، اللہ کے گھر سے ملے گا، تجھے اطمینان بھی ملے گا، اللہ کے گھر سے ملے گا، او میرے بھائی تجھے کامیابی بھی ملے گی تو اللہ کے گھر سے ملے گی، کامیابی بھی نماز میں ملے گی، کیونکہ کامیابیاں دینے والا اللہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو اللہ کے سامنے روتا ہے پھر اسے دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو دنیا کے سامنے روتا رہے فلاں میرا کام نہیں ہوا، فلاں پریشانی، فلاں پریشانی، وہ پھر روتا رہتا ہے، پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی کسی کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان نہ کیا کر، دکھ اس کے سامنے بیان کیا کر جو دکھوں کو دور کر دے۔ رات کا پیر ہو، رات کی تاریخی ہو، گھر کا کمرہ بند کر کے مصلی بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگا کر، یا اللہ بڑا گناہگار، یا اللہ بڑا خطا کار، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کر، یا اللہ میں نے جوانی کے اندر فلاں گناہ کیا، اللہ میرا ابو بھی نہیں جانتا، میری امی بھی نہیں جانتی، اللہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ربا یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کی قسم تو معافی کا ارادہ تو کر، میرا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں، غور فکر کریں، جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، فرمائیے آمین۔ بچے کو خوشی ملے یا غم ملے، شاید آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو، بچے کو غم ملے تو ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اور بچے کو خوشی ملے پھر بھی اپنی ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے،
اور حضرات ماں وہ نعمت ہے، اگر دنیا سے چلے جائے تو خوشی کے موقع پر بھی ماں یاد آتی ہے، غم کے موقع پر بھی ماں یاد آتی ہے۔ اب بچہ انسان اپنی ماں کی طرف آتا ہے غم اور خوشی بتانے کے لیے، لیکن مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے خوشی میں اللہ کو بھول نہ جایا کر اور غم کے اندر اللہ کا شکوہ نہ کیا کر۔ غم آ جائے تو پھر بھی اللہ ہی اللہ، اور خوشی آ جائے پھر بھی اللہ ہی اللہ۔ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مومن کی تو مثال زندگی بڑی عجیب ہے۔ مومن کو غم آ جائے تو صبر کر لیتا ہے، مومن کو خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کا خیال کرنے والے کے اندر تیسری خوبی کیا ہوگی؟ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے چوتھی خوبی بیان کی، مالک کائنات نے فرمایا وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک نے پانچویں خوبی بیان کی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ پاک نے فرمایا میرے گھر کو وہ بنائے گا جو اللہ پہ ایمان لاتا ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ یا اللہ اور کچھ فرمایا قیامت کے دن پہ ایمان لانے والا ہوگا۔ یا اللہ اور کچھ فرمایا نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا ہوگا۔ ڈرے گا، اس کے دل میں خوف ہوگا، صرف اللہ کا ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان یہ ہے زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی کا مالک بھی اللہ، موت کا مالک بھی اللہ، استیں دینے والا بھی اللہ، استیں واپس لینے والا بھی اللہ، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وہ ہر نماز کے بعد اعلان کرتا ہے اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو اولاد نہ دے، یا اللہ جسے تو مال نہ دے، یا اللہ جسے تو عزت نہ دے، اللہ اسے کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یا اللہ جسے تو اولاد مال عزت دینا چاہے، اللہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یا اللہ جسے تو نفع دینا چاہے ساری دنیا لگی رہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یا اللہ جسے تو نقصان دینا چاہے اسے کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ راستے میں چلتے چلتے آگے سے بلی گزر گئی تو اپنی کار کا موٹر سائیکل کا رخ ہی بدل لیا کہ پتہ نہیں آج دن کو کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے گھر کو وہ بنائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے گھر کا خیال وہ کرے گا جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، اللہ کے گھر کا خیال وہ کرے گا جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اللہ کا گھر کا خیال وہ کرے گا جو اللہ کو بھی ماننے والا ہوگا، قیامت کے دن کو بھی ماننے والا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کا، اس مسجد کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے، یہ آج کل ہماری تقسیم ہے،
مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں، جبکہ میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر سجدہ اللہ کو کیا جائے، اس لیے یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ کس کے گھر ہیں بولو؟ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ غیروں کی تقسیم ہے، مسجد بریلوی ہے، مسجد دیوبندی ہے، مسجد اہل الحدیث ہے، مسجد فلاں ہے۔ مسجد مسجد ہوا کرتی ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کی بات کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے غیر کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اب آئیے آخری باتیں سماعت کیجئے۔ ایک بندہ اللہ کے اس گھر میں آتا ہے، آ کر اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھر سے تنکے اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر کوئی چیز غیر ضروری رکھی ہوئی ہے اسے اٹھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ آئیے صحیح البخاری کی حدیث سماعت کیجئے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ بات صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا، واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کالے رنگ کا مرد یا کالے رنگ کی عورت مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی، اور مسجد نبوی وہ ہے کہ جس کے اندر بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا وہ مسجد میں صفائی کرنے والا یا کرنے والی نظر نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ فلاں نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو اٹھانا پسند نہیں کیا، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ آمنہ کے لال سید کونین تاجدار مدینہ قلب سینہ امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا غور تو کر، کس نبی کی بات کرنے لگا ہوں، بعض از خدا دوں قصہ مختصر، ساری دنیا سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے جہانوں سے بڑھ کر جس کا مقام ہے، بعض از خدا تو قصہ مختصر، میرے نبی آپ کا مقام یہ ہے ساری دنیا سے زیادہ، رب سے کم جس کا مقام ہے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرمانے لگے دلونی علی قبریہا، دلونی علی قبریہا، دیکھ تو صحیح مسجد میں صفائی کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیو بندہ غریب بھی ہے، کوئی مالدار نہیں، رنگ کا کالا ہے، گورا بھی نہیں، عام بندہ ہے، کوئی سردار نہیں، لیکن میرے نبی کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کتنی ہے، درجہ کتنا الگ ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں دلونی علی قبریہا، میرے صحابہ مجھے اس کی قبر کا راستہ بتاؤ، محمد کریم قبر پہ جاننا چاہتے ہیں، قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر پر لے جایا گیا، کائنات کے امام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے اس عورت یا مرد کا جو مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جنازہ پڑھا کے اپنی پوری امت کو بات بتا دی، مسجدوں میں صفائی کرنے والے عام نہیں ہوا کرتے، بلکہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا میں بندہ رب کا گھر بنائے گا، رب جو ہے جنت کے اندر بندے کا محل بنا دے گا۔ کتنا بڑا حضرات مقام ہے، کتنا بڑا اللہ نے موقع دیا ہے۔ دنیا کے اندر تو رب کا گھر بنا، اور نہیں بنا سکتا حصہ ڈال دے، جتنا کر سکتا ہے کر، اور کوئی رات نہ گزرے، کوئی دن نہ گزرے، کوئی موقع نہ گزرے، اللہ کی قسم تجھے اور مجھے نیند نہ آئے، ہر روز ہم سوچا کریں کہ میں نے مرنا ہے، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں پہنچتی رہیں، نیکیاں پہنچتی رہیں، میری قبر کا اندھیرا جو ہے روشنی میں تبدیل ہو جائے، میری قبر کی سزا کم ہو جائے، میں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں، میں اللہ کی ملاقات کو شوق کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ وجہ یہ بنے مجھے پتا چلے میں جو مدرسہ بنا کے آیا تھا، جو مسجد بنا کے آیا تھا، جو پانی کا کنواں چلا کے آیا تھا، جو ایمبولینس روڈ پہ ڈال کے آیا تھا، آج اس مدرسے کے اندر بچے نے اذان دی ہے، قاری نے قرآن پڑھا ہے، خطیب نے واعظ کیا ہے، اللہ نے اسے واعظ کرنے کا ثواب دے دیا، مجھے وہ مسجد اور مدرسہ بنانے کا برابر کا ثواب میں شریک فرما دیا۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اتنا نہ سم دن چڑھیاں تک ستا سی مٹی تلے حشر تلک، اکھ پٹ عرشاں تو آندی گے نداں، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو پڑھ پھر تجھے پتا چلے گا، نماز کو قائم کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھے گا، نماز نماز جو ہے فحاشی سے بھی روکے گی اور یانی سے بھی روکے گی۔ اللہ دا قرآن پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اتھے تیرے واسطے ریشمی لباس، دودھ دیاں نیراں نالے چاندی دے گلاس، پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کیجئے، اللہ کا یہ جو گھر بن گیا ہے اسے آپ نے آباد کرنا ہے، اسے فرشتوں نے آگے آباد نہیں کرنا، وہ لاہور کے جو پرلے کونے والا بندہ ہے نا اس نے بھی آباد نہیں کرنا، اور یہ صرف قاری صاحب کی یا حاجی صاحب کی یا ایکس وائی زیڈ کسی کی خاص ذمہ داری نہیں ہے، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب نے ہی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کی محبت میں اللہ کے اس گھر کو آباد کرنا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ اللہ کا گھر اللہ کے ہاں شکایت کر دے، یا اللہ میرے پڑوس کے اندر تیرا فلاں بندہ رہتا تھا، میرے پڑوس میں فلاں بندہ رہتا تھا، میری پچھلی طرف فلاں بندہ، سامنے والی طرف فلاں بندہ، یا اللہ مسجد میں اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد میں بتایا جاتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مسجد میں بتایا جاتا تھا اللہ کی عبادت کرو، مسجد میں بتایا جاتا تھا تیری کامیابی یہاں ہے، یہ اذان سنتا تھا، نہیں آتا تھا۔ اللہ مجھے اس نے آباد نہیں کیا، غیر آباد رکھا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے ضرور اس جگہ پر پہنچنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر تیاری ہے تو الحمدللہ، اگر تیاری نہیں ہے تو ابھی زبان چل رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، اور